بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کو آپ اچھا سیشن کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو گزر جائے دن اچھے طریقے سے وہ اچھا سیشن ہوتا ہے۔ تو آج کے سیشن اس طریقے سے اچھا تھا کہ چلیں خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ انڈیکس نے بہت زیادہ پوائنٹ بھی گین کیے، بعد میں ان کو ریکور بھی کر لیا، تو اس حساب سے آج کا انڈیکس اچھا تھا الحمدللہ۔ دوسرے نمبر پہ پہلے بات ہو چکی تھی لاسٹ ویڈیو میں کہ رول اوور ویک سٹارٹ ہو جانا، اور یہ رول اوور ویک آج سٹارٹ ہو چکا۔ پچھلا رول اوور ویک تھوڑا ٹف تھا، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہونی تھی، بہت ہائی تھا، جو پوزیشنز تھی بہت ہائی تھی، انڈیکس آپ کا اوور باٹ تھا، اس کو کریکشن لینی تھی، باقی رول اوور بھی ساتھ میں آ گیا، تو دو تین چیزیں پچھلی دفعہ اکٹھی ہو گئیں جس کی وجہ سے زیادہ ورس چیزیں چلی گئی تھی اور بہت پینک سچویشن دیکھنے کو ملی تھی۔ لیکن یہ آپ کے ساتھ کل بھی بات ہوئی تھی کہ یہ رول اوور ویک اتنا ٹف نہیں ہوگا، تو آج آپ نے دیکھا بھی پہلا دن تھا رول اوور ویک کا، انڈیکس کی اوپننگ 103 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بعد انڈیکس نے لو لیول دکھایا آپ کو 861 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,61,241 کا۔ اس کے بعد انڈیکس نے یہ پوائنٹ ریکور بھی کر لیے، اور آج انڈیکس کا ہائی جو تھا وہ 1,62,385 کا تھا، جدھر انڈیکس نے 283 پوائنٹ صرف گین کیے تھے۔ یہ صبح کے ٹائم میں انڈیکس نے اپنا ہائی لگا لیا، اس کے بعد انڈیکس میں کریکشن آئی، انڈیکس نے 861 پوائنٹ لوز کیے، بعد میں ان پوائنٹس کو ریکور کیا اور کلوزنگ صرف 118 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,61,984 پہ آئی۔ تو اس حساب سے دیکھیں تو میرے خیال سے ٹھیک ہے، انڈیکس سچویشن بھی ٹھیک ہے، فی پی لی پی لاسٹ اگر دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ بھائی کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب پہ بیٹھ کے کہ دلاسے، کچھ لوگ دلاسے دیتے ہیں، تو ہم دلاسے کیوں نہ دیں جب سب کچھ ٹھیک ہے، نظر آتا ہے کہ کسی نے کہیں پہ بھی نہیں جانا، ہم نے بڑی ورس چیزیں دیکھ لی، انڈیکس کو 1,18,000 سے لے کے 1,00,000 تک جاتے دیکھ لیا، 1,70 سے 1,58 1,57 پہ دیکھ لیا، تو اس سے اور زیادہ برا کیا ہونا ہے؟ تو کیوں ڈرا کے رکھیں عوام کو آپ؟ اور ہمیں تو خود بھائی آ کے پرسنل میسج کرتے ہیں کہ بھائی کوئی وائس میسج کریں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے، تو ہماری آواز تو وہ حوصلہ لینے کے لیے سنتے ہیں۔ اس کے بعد والیوم قدرے آج کم تھے، انڈیکس میں دیکھیں تو صرف 154 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے، جو کہ پچھلے 3 4 5 سیشن سے کافی کم ہے۔ 254 208 361 302 ملین کے پیچھے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے، لیکن آج دیکھیں تو صرف 154 ملین کے۔ وجوہات دیکھیں تو وہی آئی ایم ایف کو لے کے کچھ چیزیں آگے پیچھے، کچھ گورنمنٹ میں 27ویں 28ویں ترمیم کو لے کے بھی کچھ دبی دبی سی چیزیں ہیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے تھوڑا سا محتاط ہے آپ کا انویسٹر۔ اس کے بعد صبح جب انڈیکس نے پوائنٹ لوز کیے تھے تو پریمیم گروپ میں میسج کر دیا تھا، وائس میسج تفصیل کے ساتھ اپنے بھائیوں کو، پریمیم والے کو، کہ پینک ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، کوئی ایسی ڈرنے والی بھی بات کوئی نہیں، چیزیں جو ہیں وہ تمام اوور سولڈ کے قریب موو کر رہی ہیں، بہت سے سٹاک ہیں جو اوور سولڈ کے قریب ہیں، بہت کم ایسے ہوں گے جو اوور باٹ کی طرف ہیں، تو ڈرنے والی بات کوئی نہیں۔ باقی بھی چیزیں اگر دیکھیں تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں الحمدللہ اپنی جگہ پہ۔ تو آئی ایم ایف کو بھی لے کے بھی میرے خیال سے کچھ بڑی آپ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑی غیر یقینی صورتحال ہے، ویسے بھی آئی ایم ایف جو آپ کو کہتا ہے وہ ہم نے فلفل کرنا ہے ان چیزوں کو، تو اگر کوئی ایک دو ڈیمانڈ وہ رکھتا ہے تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو فلفل کرے گی۔ آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے یا آپ کے وزارتی جو وزیر خزانہ صاحب ہیں، جو آپ کی فنانس منسٹری ہے، وہ اس چیزوں کو دیکھیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ڈرنے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کی خبر سے۔ اس کے بعد پچھلے دو فی پی لی پی ٹھیک تھے، ان میں اداروں کی بائنگ تھی، انڈیویجولز کی سیلنگ تھی، اور اگر آج بھی سیم سچویشن رہتی ہے تو پھر امید ہے یہی کہ یہ جو پری ریلی بنائی جائے گی آئی ایم ایف کی نیوز سے پہلے، اس میں چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پروفٹ بک کرنے کا موقع وہاں پہ ملے گا انشاءاللہ۔ ڈے کے چارٹ کے اوپر اگر دیکھیں تو انڈیکس ہمارا جو ہے وہ ٹرائی اینگل میں موو کر رہا ہے، اور انڈیکس کے پاس جو سپورٹ لیول ہے 50 موونگ ایوریج کا وہ 1,62,046 کا ہے، یہیں پہ تقریباً انڈیکس کی کلوزنگ آئی آج کی، اور یہی انڈیکس کا سپورٹ لیول آپ کو بتایا تھا۔ اس سے نیچے انڈیکس کے پاس جو سپورٹ لیول ہے وہ 1,61,470 کا، اور اس سے نیچے 1,60,319 کا۔ انڈیکس کو اوپر موو کرنے کے لیے یا نیکسٹ ریلی بنانے کے لیے یا نیکسٹ اچھی موو دینے کے لیے ایک تو ٹرائی اینگل کو بریک کرنا ہوگا، جو کہ تقریباً بنتا ہے 1,62,500، اور سپورٹ جو ہے اس کو مینٹین کرنا ہوگا 1,62,046 والی، اس کے اوپر ٹرائی اینگل کو بریک کرے، اور ساتھ میں 1,63,000 سے اوپر اگر انڈیکس ہمارا کلوز دیتا ہے تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ اچھی موو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ڈے کے چارٹ کے اوپر دیکھیں تو انڈیکس ہمارا نہ اوور باٹ ہے اور نہ ہی اوور سولڈ ہے، آر ایس آئی اس کی موو کر رہی ہے 51 پہ۔ مارکیٹ سمری کی بات کریں تو 559 کمپنیوں میں آج تقریباً ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے 191 ایڈوانس رہیں، 247 ڈکلائنر رہیں، 121 ان چینج رہیں۔
نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 2,72,000 صرف، اور ویلیو رہی 23,66 کروڑ کی۔ والیوم آج ٹریڈ ہوئے 490 ملین کے۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم پی اے میں جنریٹ ہوئے تقریباً 63 ملین کے، اس کے بعد بیکو، بی ایم ایل، ڈبلیو ٹی ایل، کے ای ایل، سنرجی، ایف این ای ایل، قاسم، ڈبلیو ایل اور پی ٹی سی۔ آج کے سیشن میں تمام ہی سیکٹر کی جو پرفارمنس تھی وہ ڈل رہی، لیکن لاسٹ ٹائم میں فرٹیلائزر نے تھوڑا سا ٹھیک موو کیا، جس میں فاطمہ فرٹیلائزر کو دیکھ لیں، اس کے بعد ایف ایف سی کو دیکھیں، اور باقی فرٹیلائزر بھی چلتے ہوئے نظر آئے، جس کی وجہ سے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں فرٹیلائزر سیکٹر سب سے آگے ہے اور 282 پوائنٹ اس نے ایڈ کیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انویسٹمنٹ بینکس، اور اس کے بعد آٹو موبائل، پاور جنریشن، سیمنٹ سیکٹر۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، لیکن صرف 278 پوائنٹ۔ اس کے بعد کمرشل بینکس، ٹیکنالوجی سیکٹر، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، ٹیکسٹائل، ریفائنری، فارماسیوٹیکل، آٹو موبائل، انجینئرنگ، ٹوبیکو۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر دیکھیں سٹاک وائز تو ایف ایف سی نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، 238 پوائنٹ۔ اس کے بعد اینگرو، پی آئی او سی، بی اے ایچ ایل، ایچ بی ایل۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو ماری، او جی ڈی سی، ایم ای بی ایل، پول، پی پی ایل سسٹم، ایم بی پی، پی ایس او، ایف سی سی ایل، بینک آف پنجاب۔ اس کے بعد او جی ڈی سی کی بات کریں تو آج اس کا بریفنگ سیشن تھا، تو بریفنگ سیشن میں بتایا گیا کہ اس کی جو ارننگ ہے وہ کم ہوئی ہے فائنینشیل ایئر 2025 کی بات کریں تو اس میں 19%، اور فرسٹ کوارٹر کی بات کریں فائنینشیل ایئر 26 کی تو اس میں 7% کی کمی آئی ہے ارننگ میں۔ اور اس کے پیچھے وجہ دیکھیں تو وجہ انہوں نے بتائی ہے جی، ایک تو پروڈکشن میں کمی اور دوسرے نمبر پہ آئل پرائزز میں کمی۔ لیکن او جی ڈی سی کی آپ کمپنی پروفائل دیکھیں تو اس میں تقریباً 85% جو سٹیک ہے وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے۔ اس کے بعد تھوڑے تھوڑے سے دیکھیں اس میں بینکس ہیں، تھوڑی سی جنرل پبلک ہے، فارن کارپوریٹس ہیں، فارن کمپنیز ہیں سوری، اور ساتھ میں ادر ہیں۔ تو باقی 15% میں 4-5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی 85 جو اس کے میجورٹی سٹیک ہولڈر ہے وہ آپ کا گورنمنٹ آف پاکستان ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو بہتر چیز یہ ہے کہ لکی مروت میں جو 3 کنویں ہیں جن کی کھدائی مکمل ہو چکی ہے، اس میں سے اب آپ نکال سکتے ہیں۔ اگر دیکھیں گیس کی بات کریں تو 33 سے 35 ایم ایم سی ایف ڈی گیس آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور 2600 بیرل تیل یومی آپ نکال سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ کو اس کو اگلے نیکسٹ 3 سے 5 سال میں اگر ان کو مزید گہرا کیا جاتا ہے، ان کنووں کی کھدائی کو، اور ان کو اگر فل کیپیسٹی پہ لے کے جایا جاتا ہے، فل پوٹینشیل اس سے حاصل کیا جاتا ہے، تو پھر جو اب آپ گیس حاصل کر سکتے ہیں 33 سے 35 ایم ایم سی ڈی ایف، اس کو بڑھا کے لے کے جایا جا سکتا ہے 70 سے 100 ایم ایم سی ڈی ایف تک۔ اس کے بعد او جی ڈی سی کے ساتھ آپ پارٹنر دیکھیں نیچے میجر پارٹنرز، تو اس میں ماری ہے، پی پی ایل ہے، جی ایچ پی ایل ہے، پرائم ہے، اس کے بعد مول پاکستان ہے، اس کے ساتھ دیکھیں تو برکس ہے، اور ساتھ میں ایک یہ دبئی یا سعودیہ کا مجھے نظر آ رہا ہے ایڈنوک، یہ بھی پارٹنر میں شامل ہے او جی ڈی سی کے۔ تو میرے خیال سے او جی ڈی سی آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ فنڈامنٹل سٹرونگ ہے، اور پیچھے آپ کو پتا ہے کہ جب گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو سوچ رہے تھے ہم کہ کیوں کسی اور کو، پی ایس او کو یا ایس ایس جی سی کو جو سرکل ڈیٹ ہے وہ نہیں دیا جا رہا، ان کو تھوڑا سا پیچھے کیا ہوا ہے، اور او جی ڈی سی جو ہے وہ ابھی فرنٹ پہ ہے۔ زیادہ جو بینیفیشری ہے ابھی تک سرکل ڈیٹ کا، وہ سب سے زیادہ او جی ڈی سی ہے، کیونکہ اس کو 2-3 قسطیں جو ہے مل چکی ہیں سرکل ڈیٹ کی وجہ سے۔ تو فیوچر برائٹ ہے او جی ڈی سی کا، اور ہم نے ایجوکیشنل سوئنگ سگنل بھی آپ کو دیے ہوئے ہیں او جی ڈی سی کے، تو انشاءاللہ آپ کو وہ اچیو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ریزسٹنس لیول۔ اس کے بعد آج کے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو فی پی لی پی ٹھیک ہی نظر آتا ہے، بس انڈیویجولز نے 3 ملین کا اٹھا لیا، لیکن انڈیویجول سے بھی بڑا بائر ہے آج بینکس۔ بینکس نے تقریباً $5.25 ملین کا بائی کیا۔ اس کے بعد بروکر کو دیکھیں تو تھوڑی سی بروکر کی بائنگ ہے، کمپنیز نے سیل کیا 4.19 ملین کا، کمپنیز نے بھی 4 ملین کا سیل کیا، اور میوچل فنڈ نے بھی 4 ملین کا آج سیل کیا۔ اس کے بعد فارن کارپوریٹس کی آج تقریباً 500,000 کی بائنگ ہے، اس کے بعد انڈیویجولز کی بائنگ ہے 3.43 ملین کی۔ انشورنس کمپنیوں نے بھی تقریباً 500,000 کا مال اٹھایا، اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا 0.34 ملین کا۔ بینکس کو دیکھیں تو بینکس نے تقریباً 4 ملین کا اٹھایا آل ادر سیکٹر کو، اس کے بعد تقریباً 500,000 کا ڈیٹ مارکیٹ میں، 0.23 کا کمرشل بینکس میں، فرٹیلائزر کو تھوڑا سا بائی کیا، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کو تھوڑا سا بائی کیا۔ بروکر کو دیکھیں تو بروکر کی بھی آپ کو بائنگ نظر آتی ہے تقریباً 0.25 ملین کی فرٹیلائزر سیکٹر میں۔ کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز نے بھی بائی کیا سیمنٹ سیکٹر میں تھوڑا سا، کمرشل بینکس میں بائی کیا، اس کے بعد فرٹیلائزر کو تھوڑا سا، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، پاور جنریشن کو، لیکن صرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹچ ہی دیا اس نے بائنگ میں۔
ٹھیک ٹھاک سیلنگ دیکھیں تو آل ادر سیکٹر میں اس کی سیلنگ ہے 4 ملین کی، جس کو بائی کر لیا بینکس نے۔ انڈیویجول کی بات کریں تو انڈیویجول نے ارننگ پائی 1.60 ملین کی آل ادر سیکٹر میں، اس کے بعد 500,000 کا تقریباً سیمنٹ سیکٹر کو، 500,000 کا کمرشل بینکس کو، 1.67 آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو، اور اس کے بعد ٹچ دیا اس نے بائنگ میں آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، پاور جنریشن اور ٹیکنالوجی سیکٹر، ٹیکسٹائل سیکٹر۔ لیکن ٹھیک ٹھاک جو اس نے بائنگ کی وہ 3-4 سیکٹر میں، جس میں آل ادر سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر، کمرشل بینکس اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں ہیں۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں نے تقریباً 500,000 کا بائی کیا پاور جنریشن کو، اور تھوڑا سا بائی کیا فرٹیلائزر سیکٹر میں۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو اکراس دا بورڈ میوچل فنڈ نے سیل ہی کیا، اور سب سے زیادہ جو انہوں نے سیل کیا وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو کیا، اس کے بعد پاور جنریشن کو بیچا، اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر کو، اور 500,000 کا سیمنٹ سیکٹر کو، یعنی کہ اکراس دا بورڈ ان کی سیلنگ تھی آج۔ فرٹیلائزر سیکٹر کو دیکھیں تو فرٹیلائزر سیکٹر کو لگتا ہے آج صاحب نے ثواب سمجھ کے بائی کیا، بیچا ہے جی انڈیویجولز نے، اس کے بعد میوچل فنڈ نے اور ادر آرگنائزیشن نے۔ فارن انویسٹر نے بائی کیا، بینکس نے بائی کیا، بروکر نے بائی کیا، کمپنیز نے بائی کیا، انشورنس کمپنیز نے بائی کیا۔ تو فرٹیلائزر سیکٹر میں بھی آپ کو سوئنگ سگنل دیے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہی اس نے اپنا جو ریزسٹنس لیول تھا اس کو اچیو کرنا تھا، جو آپ کو ٹیکنیکل لیول دیے تھے، لیکن امید ہے کہ صبح وہ آپ کو جو ریزسٹنس لیول ہیں وہ اچیو ہوتے ہوئے الحمدللہ نظر آئیں گے۔ تو میرے خیال سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے رول اوور ویک میں ہم نہیں گھبرائے جب انڈیکس نے اتنی بڑی کریکشن کی، تو یہ 200 400 300 پوائنٹ تو میٹر ہی نہیں کرتے۔ تو رول اوور ویک میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں، انڈیکس ہمارا ڈل بھی رہتا ہے، رینج باؤنڈ بھی رہتا ہے، کچھ اپ اینڈ ڈاؤن بھی چلتا ہے، تو اس میں گھبرانے والی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ایجوکیشنل سوئنگ سگنل، اس کے بعد اگر کوئی انٹراڈے ہوگی وہ، اور اس کے بعد اسکیلپنگ کے لیے بھی جو سٹاک ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کو پریمیم گروپ میں بتائیں گے۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔